میں ایک یونیورسٹی پروفیسر ہوں۔ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر کر دیا گیا۔ مجھے بخوشی فارغ کر دیا گیا کیونکہ جو میں پڑھانا چاہتا تھا مجھے نہیں پڑھانے دیا گیا۔ اوسط درجے کے معمولی چاپلوس پروفیسر مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حاسد اور حسرتوں کے مارے پروفیسر میرے خلاف نالائق طالب علموں کو استعمال کر کے سازشیں کرتے تھے۔ میں خاموشی سے سب دیکھتا رہا۔ باہر کی یونیورسٹیوں اور ملکوں سے کانفرنس میں شرکت کے دعوت نامے غائب کرتے رہے۔ ماشاء اللہ حکومتوں میں میرے جیسے اساتذہ کے خلاف پمفلٹ نکالتے رہے، ایوارڈ لیتے رہے۔ پڑھانے کی بجائے بیسٹ ٹیچر خوشامد کے زور پر ہر طرح کی ترقیاں لینے والے وائس چانسلروں کے ذاتی کام کرتے رہے۔ ترقیوں کے لیے ریسرچ کے نام پر بھوسا بھرے پیپرز چھپواتے رہے۔ بڑی کامیابی سے غیر جمہوری حکومتوں کو اخلاقی جواز فراہم کرتے رہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا نعرہ لگانے والے جابر سلطانوں کے جوتے چاٹتے رہے۔ میں یہ سب دیکھتا رہا اور میں ان کی بنائی ہوئی ترتیب شدہ کتابیں پڑھانے پر مجبور ہوتا رہا۔ یونیورسٹیوں کے کلچر میں علم اور شفافیت کی جگہ تعصب، تنگ نظری اور سازشوں کو پلتے دیکھتا رہا۔ ہم اندھوں میں کانے راجے پیدا کرنے کو اپنی کامیابی سمجھتے رہے۔ میں جو پڑھانا چاہتا تھا نہ پڑھا سکا۔ میں جو پڑھانا چاہتا تھا نہ پڑھا سکا، اور جو نہیں پڑھانا چاہتا تھا وہ پڑھانے پر مجبور ہوا۔ آج اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو شاگرد پیدا کیے وہ ڈاکٹر، انجینئر، بینکر اور استاد بنے، مگر ان میں ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ اس کا اندازہ مجھے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ جب میں اپنے زخموں کے علاج کے لیے 6 دن ہسپتال میں رہا تو 6 لاکھ کا بل دیکھ کر بل بلا اٹھا۔ میرے کسی شاگرد نے کان میں کہا، سر یہ تو آپ کو دینا پڑے گا کہ آپ نے ہمیں جو پڑھایا اس میں تو یہی کچھ ممکن ہے۔ پھر جب میں اینجیوگرافی کے لیے داخل ہوا تو میرے شاگرد ڈاکٹر نے میرے کان میں کہا، سر اگر سرکاری علاج کرانا ہے تو 2 سال بعد باری آئے گی، اور اگر جیب سے خرچ کرائیں گے تو 10 منٹ میں باری آ جائے گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جو آپ نے پڑھایا اس میں بس یہی ہو سکتا ہے۔ ایک دن کسی کام سے سیکریٹریٹ گیا۔ سیکرٹری کو نام کی چٹ بھیجی، اس نے نہیں بلایا۔ میں ڈھیٹ بن کے بیٹھا رہا۔ جب کسی میٹنگ میں جانے کے لیے نکلا تو میں سامنے آ گیا۔ میں نے کام بتایا۔ اس نے کہا، سر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں جو پڑھایا تھا اسے بھلانے میں بہت وقت لگا ہے۔ بڑی مشکل سے وہ سب بھلا کر اس جگہ پہنچا ہوں۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک دن میرے گھر کی بجلی کئی گھنٹے نہ آئی تو میں ایس ڈی او کے پاس گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، سر جو کچھ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا اس میں تو یہ جو بجلی آپ کو مل رہی ہے یہ بھی نہیں ملنی چاہیے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے لولی لنگڑی اور اداس نسلیں پیدا کرنے میں حصہ لیا ہے۔ تنگ نظری اور تعصب نے پڑھے لکھوں میں کیسے راستہ بنایا، پھر کس طرح انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، کس طرح بڑے بڑے کالم نگاروں، سیاسی رہنماؤں، دانشوروں اور بیوروکریٹس نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو جواز فراہم کیے۔ جب ایک خود کش حملہ آور اپنے دل، دماغ اور آنکھ پر پٹی باندھتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔
यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील होकर मासूम अकलियतों और मुसलमानों को जब इबादत गाहों में बारूद से उड़ाते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। आज मैं इतराफ करता हूं कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए था। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं ये पढ़ाऊं कि अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, जमालियात क्या होती है, उसका फलसफा क्या है। जमालियात के फलसफे पर कई किताबें मौजूद हैं, हमने उनकी तरफ रुजू ना किया। जमालियात को समझे बगैर हम सुभान अल्लाह कहने की पोजीशन में नहीं आ सकते। मुझे किसी ने ये पढ़ाने नहीं दिया कि खूबसूरती की तहसीन कैसे करना है। इसमें तमाम फनून लतीफ़ा की बहसें आ जाती हैं। मैं जोग्राफिया लाजमी करना चाहता था कि अल्लाह को समझने की सीढ़ी जोग्राफिया है, उसकी ज़मीनें, उसके मौसम, उसके जंगल, उसके दरिया, उसके समंदर और फिर समंदरों में हयात, जंगलों में हयात, परिंद चरिंद, उनकी नस्लें, उनकी आदात का मुतालिया करना चाहता था। जानवरों से वाबस्ता मनफी तस्वुरात को खत्म करना चाहता था। ये काम हमने नहीं किया, गैरों ने किया। नेशनल जियोग्राफिक चैनल से बेहतर यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं पढ़ाना चाहता था कि हमारी तारीख कब से शुरू होती है। मैं इंसानी तारीख पढ़ाना चाहता था। मुझे अगवा शुदा पाकिस्तानी तारीख पढ़ाने पर लगा दिया गया। जालिम बादशाहों के कसीदे पढ़ने वाले मुअर्रिखों ने वो टेढ़ी ईंट रख दी जिस पर जो इमारत भी तामीर हुई उसकी गुलाम गर्दिशों में ज़ियाउल हक़ों ने टिकटिकियां लगा दी। पप्पू के कातलों की फांसी के मेले में पठूरे और गोलगप्पे बेचने वालों ने चांदी कमाई और इंसानों को बेहिस करने का अमल शुरू हो गया। मैं तारीख मस्ख करने वालों की निशानदेही करना चाहता था। मुझे ऐसा करने से रोक दिया गया। किन लोगों ने नजरिया पाकिस्तान को पूरी कौम से ठग लिया और फिर उस पर लंबी चौड़ी मार्केटिंग की जो अब तक जारी है। मैं तलबा को बताना चाहता था कि ये कौन लोग हैं, किन कोने खुदरों से कीड़े मकोड़ों की तरह निकले हैं। इससे भी बढ़कर कायद आजम को ठगने वाले बोनों और ठिगने कद के लोगों को तलबा से मुतारिफ कराना चाहता था। मुझे रोक दिया गया। मैं तलबा को पढ़ाना चाहता था कि अयूब खान किस तरह फील्ड मार्शल बना और उसके मुशीरों ने अदब और अदीबों को खरीदने के लिए किस तरह के गुमाश्ते मुकर्रर किए। उसने शाही किले में हसन नासिर को कैसे शहीद किया, किस तरह दानिश्वरों, सियासतदानों और बाज़मीर लोगों को सारी रात जगाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। उनके नाखून किस तरह पलास से उखाड़े गए, किस तरह उनकी चीखों को दबाने के लिए इक़दाम किए गए। ज़ियाउल हक ने किस तरह अदीबों, शायरों, वकीलों, उस वक्त के वकीलों, किसानों और सहाफ़ियों के नंगे जिस्मों पर कोड़ों के साथ गर्म पानी की बौछार करवाई। किस तरह ये लोग पागल हुए और उनके घर वालों ने उन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। अदाकारा शबनम केस में रातों रात ज़ियाउल हक ने फांसी के मुजरमों को किस तरह माफी दिलवाई। कौन शबनम के घर गया और उससे माफीनामा लेकर आया। मैं ये तलबा को बताना चाहता था। मैं तलबा को पढ़ाना चाहता था कि सादत हसन मंटो जब पाकिस्तान आए हमने उनके साथ क्या सलूक किया, छोटी अदालतों में किस तरह जलील किया, रोजगार के सारे दरवाजे बंद कर दिए, 10 रुपए में तख्लीकी मुशक्कत पर अफसाना लिखवाया, किस्तों में नहीं यकमुश्त मरने पर मजबूर कर दिया। पाक टी हाउस में उसे देखकर कयूम नजर और शोहरत बुखारी टॉयलेट में डर के क्यों घुसे थे। बकौल मिंटो उसने तो कभी भी उनसे उधार नहीं लिया था। मिंटो के अफसाने खोल दो, ठंडा गोश्त, मोजेल, बाबू गोपीनाथ, टोबा टेक सिंह, शहीद साज,
اور ننگی آوازیں پڑھانا چاہتا تھا۔ کورس مرتب کرنے والوں نے مجھے روک دیا، اور جن اصحاب علم و ادب نے یہ راستہ روکا وہ اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ایمریٹس ہے۔ میں فیض کی نظم ڈھاکہ سے واپسی پر پڑھانا چاہتا تھا اور طلبہ کو اس مصرے کا مطلب سمجھانا چاہتا تھا: خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ میں ناصر کاظمی کی غزل طلبہ کو پڑھانا چاہتا تھا جو سن 71 کے بعد لکھی گئی: وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے۔ مجھے بس یہ بتانا تھا کہ وہ بھٹیالی گانے والے ہمارے طرز احساس سے کیسے نکل گئے، اور مشرقی پاکستان کی 57 فلمیں جو یہاں ریلیز ہوئیں وہ ہماری انڈسٹری کو یکسر تبدیل کرنے ہی والی تھیں کہ سفر رک گیا۔ میں بتانا چاہتا تھا کہ قرۃ العین حیدر، بڑے غلام علی خان اور ساحر لدھیانوی پاکستان چھوڑ کر کیوں چلے گئے، اور سجاد ظہیر کو مچ جیل میں کیوں بند کیا گیا۔ میں بہت کچھ پڑھانا چاہتا تھا: انتظار حسین کا شعر افسوس، بستی اور ہندوستان سے آیا ہوا خط مجھے نہیں پڑھانے دیا گیا۔ میں عمر جلیل کی کہانیاں اور شیخ ایاز کی نظمیں پڑھانا چاہتا تھا، اور وہ سارا عالمی لٹریچر اور اپنی زبانوں کا لٹریچر جسے ہم نے اپنے طلبہ سے چھپا لیا وہ سب پڑھانا چاہتا تھا۔ اس طرح میں بھی کوتاہ قد رہ گیا اور میرے طلبہ بھی۔ اس میں ایک ریٹائرڈ افسر رات کے کھانے پر دا چیئرز آئینسکو نے ایک ڈرامہ لکھا تھا۔ کرسیاں شہر کے تمام بڑے عہدے والے افسروں کو دعوت پر بلاتا ہے۔ جب وہ ایک ایک کر کے آتے ہیں تو سٹیج پر ان کے وجود کی بجائے ان کی صرف کرسیاں رکھی جاتی ہیں۔ ان کرسیوں سے میزبان گفتگو کر کے بتاتا ہے کہ صاحبو، در حقیقت تو تم صرف کرسیاں ہو، تم اس سسٹم میں اپنی شناخت گم کر بیٹھے ہو۔ میں بھی ایک ڈنر پر سب بڑے لوگوں کو بلا کر یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو پڑھانا چاہتا تھا کیوں نہیں پڑھا سکا، مگر میرا یہ اعتراف صرف خالی کرسیوں سے ہوگا کہ وہ سب افسر اپنا وجود نہیں رکھتے۔